تھوڑا خاکہ کھینچنے کی کوشش کیجئے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ آج ہوا کیا اور یہ کہاں سے چیز شروع ہوئی. کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ اس نوٹ پہ اینڈ ہوگا؟ پاکستان کے لیے یہ کتنا آپ سمجھتے ہیں؟ کیا کیا فیچرز ہیں اس جیت کے اور بھارتی ہزیمت کے بھی کیا کیا فیچرز ہیں اس پوری چیز میں؟ بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا ملٹری کی ٹرمز میں کہتے ہیں کہ آپ نے جو کنونشنل ملٹری میں ہم نے اپنی ڈیٹرنس کو اسٹیبلش کیا. آج جب کل رات صبح پاکستان نے آپریشن شروع کیا اور اس آپریشن پہ ہم نے ان کو بتایا کہ ہم کہاں پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور صرف ہم نے ملٹری ٹارگٹس نہیں، ہم نے جو سائبر حملے کیے. آپ کو پتہ ہے کہ نریندر مودی صاحب کی جو ویب سائٹ ہے کام نہیں کر رہی تھی. میں نے خود صبح وہ ویب سائٹ کھولی اور وہ ایکسیس ڈینائیڈ آ رہا تھا. سو ہماری جو ہم نے سائبر سپیس میں بڑے حملے کیے، ہم نے اپنے جو ڈائریکٹ وہاں پہ جو سٹرائکس کی، جو فتح میزائل کا استعمال کیا، وہاں سے بیسیکلی ان کے اندر خوف بیٹھا اور لوگوں کے اندر پینک تھی. اس سے پہلے ہمارے ڈرونز اور بہت کچھ چل رہا تھا، اور وہاں سے ہم نے جب ایڈوانٹیج ملا اور ان کو سمجھ آئی کہ یہ سچویشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے، اینڈ دین پھر وہاں پہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی آ گئے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انڈیا کی ایک بڑی کنسیڈرڈ اوپینین تھی، جی ہم تھرڈ پارٹی چاہتے ہی نہیں ہے، ہم نے اس تھرڈ پارٹی کو ویلکم ہی نہیں کرنا. یہ ہمارا پاکستان کا اور بھارت کا یہ بائی لیٹرل مسئلے ہیں. نریندر مودی نے پچھلے جب سے وہ پاور میں آئے ہیں انہوں نے کسی تھرڈ پارٹی کی بات نہیں مانی. آج جب صبح اتنا زیادہ میزائل گئے اور مار کھا کے ان کو پتا چلا کہ اب تھرڈ پارٹی چاہیے ہوگی، ادروائز سچویشن. اور پاکستان نے کیا کہا کہ جب ہم نے فتح 1 کا جب ہم نے چلائے تو اس کے فوراً بعد ہم نے میسیجنگ کی کہ اگر آپ کا جواب دوبارہ آیا تو ہم فتح 2 کی طرف جائیں گے، جو کہ 400-500 کلومیٹر تک جائے گا، اور وہ پھر آگے اگلے شہروں میں جائیں گے، اور اگر پھر آپ نے کچھ کیا تو پھر ہم ہم نے ڈیٹرنس کو اسٹیبلش کیا اور وہ وہاں سے پیچھے ہٹ گئے. ایک تو ہمیں اپنی ملٹری ٹرمز میں بڑی کامیابی الحمدللہ ہوئی. دوسری ڈپلومیٹک سکیل میں ہمیں بہت زیادہ کامیابی ہوئی. انڈیا کہتا تھا میں نے میڈیشن نہیں کروانی، میں نے کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو جب ٹرمپ 2017 to 2020 پریزیڈنٹ تھے، اس وقت انڈیا نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہمیں امریکہ کی میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. آج کیا ضرورت پڑ گئی کہ ان کو امریکہ کی میڈیشن کی ضرورت پڑ گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ آتی ہے، مارکو روبیو کی آتی ہے، ساک ڈار صاحب کی آتی ہے، اور فوراً بعد ان کے فورن سیکرٹری آگئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ملٹری ڈومین میں بھی اپنی ڈیٹرنس اسٹیبلش کی، ڈپلومیٹک کامیابیاں میں ملی، اور اس کے بعد امریکن جو چیز ان کو پہلے دن سے کیا کہہ رہے تھے کہ ڈائریکٹ لائنز آف کمیونیکیشن اسٹیبلش کریں، ڈی ایسکیلیٹ کریں. نہ یہ ہمارے ساتھ کمیونیکیشن لائن اسٹیبلش کرتے تھے، نہ یہ ڈی ایسکیلیٹ کرتے تھے، اور ایک وار ہسٹیریا جنگوئزم تھا. کوئی بات نہیں مانتے تھے، اب امریکہ پہ ایسے آ گئے ہیں کہ جیسے، اور اب بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب امریکہ نے نئی بات جو کی ہے، اس نے کہا ہے کہ کسی تھرڈ پلیس پہ جا کے آپ بیٹھیں اور بات کریں. اور اب انہوں نے وہ ڈینائی کر رہے ہیں اس کو. اور وہ کیا اچھا کیا ہے وہ ڈینائل؟ دیکھیں ڈینائل یہ ہے کہ جی ہم نہیں بیٹھیں گے، جو ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے، اور وہ اپنی جو پرانی چیزیں ایسی ہیں، بس ہم صرف یہ سیز فائر کرتے ہیں اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ایکسپلین کیسے کریں. کہ ایک تو عمر عبداللہ جو ہیں ان کے چیف منسٹر مقبوضہ کشمیر کے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے سیز فائر ہی کرنا تھا تو 3 دن پہلے کرتے. جو ہمارے لوگ یہاں مارے گئے ہیں انڈیا کے اندر، ان کا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اتنا جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا. اینڈ دین ابو آل ان کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طریقے پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، اور وہ ایئر فورس تھی، ان کو پتا کہ ایئر فورس پہ ہٹ کریں. دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی ایئر فورس جو ہے ہماری، اس نے ڈیٹرنس اسٹیبلش کی. 2019 میں بھی ہم نے کی تھی، ابھی بھی الحمدللہ کی. اور اس کے بعد ان کو یہ پتا چلا کہ ایئر فورس کو ہٹ کرنا ہے جیسے تیسے، وہ ناکام ہوئے. پھر ہم نے ان کو جو سب سے بڑا مان تھا S-400 پہ، انہوں نے تقریباً $5.5 ارب کے S-400 لیے. وہ جو بیٹری ہے وہ تقریباً $1 بلین کی بیٹری ہے. یہ $1.5 بلین، اور انہوں نے کچھ لے کے پاکستان کے بارڈر پہ لگائی تھی اور کچھ چائنا کے بارڈر پہ لگائی تھی، اور وہ ہم نے ہٹ کیا، اس کو تباہ کیا. جہاز ان کے ہم نے رافیل گرائے 3، جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے گرائے ہیں، یہ نہیں مان رہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے ڈپلومیٹک ڈومین میں بھی ہم الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ کنونشنل ملٹری میں بھی ڈیٹرنس اسٹیبلش کی. اینڈ ابو آل پورا پاکستان جیلڈ ہو گیا. پورے کا پاکستان جو ہے نا، یہ سب سے بڑی چیز ہے.